نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما السائل فلا تنہر صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، ایک مالدار اور فقیر کا عبرتناک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اس ویڈیو کے ذریعے سے ہمیں اور پوری انسانیت کو سبق سیکھنا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں میں شیئر کریں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اصفہان میں ایک بہت بڑا رئیس اپنے بیگم کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا۔ دسترخوان خدا کی نعمتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک فقیر دروازے پر آتا ہے اور صدا لگاتا ہے، آواز دیتا ہے، پکارتا ہے، میں بھوکا ہوں، خدا کے نام پر مجھے کچھ دے دو۔ وہ رئیس اپنی بیگم کو حکم دیتا ہے کہ پورا دسترخوان اس فقیر کی جھولی میں ڈال دو۔ بیگم شوہر کی بات کو سن کر پورا دسترخوان اٹھا کر فقیر کی جھولی میں ڈال دیتی ہے۔ فقیر جب جانے لگتا ہے تو بیگم کی نظر اس فقیر پر پڑتی ہے تو بیگم کی چیخیں نکل جاتی ہے، زار و قطار بیوی رونے لگتی ہے، بیگم رونے لگتی ہے۔ فقیر تو چلا جاتا ہے، شوہر اٹھ کر آتا ہے کہ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہے، کیوں چیخ رہی ہے؟ تو بیگم کہتی ہے چند سال پہلے کا واقعہ ہے کہ یہ فقیر چند سال پہلے اس شہر کا سب سے بڑا مالدار تھا، اور یہ کوٹھی جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کوٹھی کے مالک یہی فقیر تھا، اور یہی فقیر میرا سابق شوہر تھا، پہلا شوہر تھا۔ پورا واقعہ جو ہے نا بیگم پھر اپنے شوہر کو سناتی ہے کہ چند سال پہلے کی یہ بات ہے، ہم اسی طرح سے اسی گھر میں دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے جس طرح سے آج ہم بیٹھ کر کھا رہے ہیں۔ تو ایک فقیر آیا اور اس نے صدا لگائی، آواز دیا، میں 2 دن سے بھوکا ہوں، خدا کے نام پر مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ تو وہ شخص دسترخوان سے اٹھا اور اس فقیر پر ٹوٹ پڑا، خوب اس کی پٹائی کی، جس کی وجہ سے وہ فقیر لہو لہان ہو گیا، اور نہ معلوم وہ فقیر جاتے ہوئے اس نے کیا بد دعا دی کہ فقیر کی بد دعا سے اس کی زندگی بدل گئی، حالات بدل گئے۔ مالدار تھا، رئیس تھا شہر کا سب سے بڑا، لیکن اس کے بعد کاروبار بالکل ٹھپ پڑ گئے، کاروبار میں نقصان ہو کر سب ختم ہو گیا۔ وہ رئیس یہاں تک کہ غریب فقیر ہو گیا، یہاں تک کہ جس محل میں رہتا تھا یہ مکان بھی بیچ دیا، محل بھی بیچ دیا، کوٹھی بھی بیچ دی، اور میں جو اس کی بیوی تھی مجھے بھی اس نے طلاق دے دیا۔ چند سالوں کے بعد پھر میں آپ کی زوجیت میں آئی ہوں۔ تو شوہر بیوی کی باتیں سن کر خاموش تھا۔ بیوی کی بات ختم ہو گئی تو شوہر کہنے لگا اس سے بھی تعجب خیز بات میں آپ کو بتاؤں؟ بیوی کہنے لگی ضرور بتائے۔ تو شوہر کہنے لگا وہ مار کھانے والا فقیر جس نے مار کھایا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ فقیر میں ہی تھا۔ محترم ناظرین، دیکھے ایک مالدار نے، جس کو اللہ نے ساری نعمتیں دے رکھی تھی، کوٹھی ہے، بنگلے ہیں، شہر کا سب سے بڑا رئیس ہے، مالدار ہے، لیکن ایک فقیر جب آ کر دروازے پر کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو، بھوکا ہوں،
تو جب وہ مالدار رئیس فقیر پر ٹوٹ پڑتا ہے، مارتا ہے اس کو، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، تو اللہ رب العزت حالات کو بدل دیتے ہیں۔ فقیر کو مارنے کی وجہ سے، سائل پر برسنے کی وجہ سے، سائل کی بد دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت اس فقیر کو مالدار بنا دیتا ہے، یعنی فقیر کی زندگی کو اللہ مالداری میں تبدیل کر دیتا ہے اور مالدار کو فقیر بنا دیتا ہے۔ وہ مالدار جس کوٹھی میں رہتا تھا، مار کھانے والا فقیر کو وہ کوٹھی دے دیا، مار کھانے والا فقیر کو اس کا دولت دے دیا، مار کھانے والے فقیر کو یہاں تک کہ اس کی بیوی بھی اس کو مل گئی۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، کوئی بھی فقیر ہمارے دروازے پر آئے اس کو خالی نہ لوٹائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کسی فقیر کو خالی نہ لوٹاؤ، کچھ نہ کچھ اس کو دے کر بھیجا کرو۔ اللہ کا قرآن کی تو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو نہ جھڑکو، کچھ نہ کچھ دے دے۔ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو کم سے کم اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، معذرت چاہے کہ ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ سائل کا حق ہوتا ہے میرے بھائی، کسی فقیر کی بد دعا نہ لے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔